معزز سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل البصیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کی اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بائی زبیر بن عوام کی بیوی بھی۔ آپ نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خامد زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار، وہ مقدس اور پاک باس ہستی، طاہر مطہر معصوم نبی، کیا خامد ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی غایت درجہ کی خامد کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء نے اپنے خامد کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا اور نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، وہ اس حال میں گھبرائی نہیں، واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر اور غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ دوستو، اس واقعہ سے سمجھ آتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر تنگی کے حالات کے اندر اللہ کا شکر کرتا ہے، صبر سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے دن بھی لے آتے ہیں کہ اس شکر گزاری کا، اس صبر کا بدلہ بہت اچھا اسے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں، اسے مال و دولت نوازتے ہیں، تو اسے اپنی اس غربت کے دنوں کو بلا نہیں دینا چاہیے، غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماضی کے ان دنوں کو، ان حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھ پر بھی ایسے حالات تھے کہ فقر و فاقہ کی نوبت تھی۔ اور تیسرا دوستو، یہ سبق ملتا ہے کہ مال اکٹھا اگر انسان کرے، کمائے، جتنا مرضی مال کما سکتا ہے، لیکن ایک تو حلال ذریعے کے ساتھ کمائے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات کو، اذکار کو، تلاوت قرآن کو بجا لاتا رہے، اور جتنا حلال رزق ہو سکے کمائے، اور اس کو غریبوں پر بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی خرچ کرے، اور اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ آئندہ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔